محترم سامعین و ناظرین، یہ مادیت پرستی کا دور اور دین اسلام سے دوری کی وجہ سے ہر مسلمان بھائی کسی نہ کسی دکھ، تکلیف، پریشانی، الجھن، مصیبت کا شکار ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یاد رکھیے گا کہ اللہ کریم نے وہ قرآن مجید کو جو کریم نبی علیہ السلام کے مبارک قلب اطہر پر نازل ہوا اور حضور علیہ السلام کے مبارک سینہ اطہر پر نازل ہونے والی یہ پاک کتاب، یہ شفا سے بھری ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی فرمایا یہ جو کتاب ہے وہ شفا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہوں تو میں عرش والا رب ہی اسے شفا عطا فرماتا ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم قرآنی وظیفے کے اعتبار سے اگر بات کریں تو آج سورہ کوثر کے حوالے سے میں اس کے فوائد، اس کی برکات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا کہ میرے جتنے بھی جو ہیں وہ سامعین ہیں، ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کا 33 بار یعنی کہ 33 ٹائمز صبح و فجر کی نماز کے بعد اس کا اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، تو اگر آپ اس کو 33 بار پڑھیں تو میرا خیال جو ہے وہ بمشکل جو ہے وہ انسان کو 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ لیکن سامعین و ناظرین، میں اس کی برکات، اس کے فضائل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ورطۂ حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ یہ 3 آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے وہ فیوز و برکات رکھے ہیں۔ سامعین و ناظرین، سورہ کوثر جو ٹائیفائڈ بخار ہے بچوں کا، اس کے لیے ایک مجرب نسخہ ہے، میں اس کا طریقہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کرتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، آپ جو ہیں سورہ کوثر کا 33 ٹائمز اس کو روزانہ کا پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ صبح اٹھے، فجر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائمز اس کا معمول بنائیں۔ اب یہ جو 33 ٹائمز اس کا وظیفہ ہے، اس میں آپ شروع میں اور آخر میں درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی کہ اس کو آپ شروع میں پڑھیں اور اس کے بعد 33 ٹائمز 33 مرتبہ جو ہے وہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور اس کے بعد آخر میں پھر جو ہے وہ یہ درود شریف، درود ابراہیمی نماز والا یہ آپ پڑھیں، تو یہ ایک دن کا آپ کا یہ وظیفہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس وظیفے سے برکات کیا حاصل ہوتی ہیں اور فوائد کیا کیا ملتے ہیں، یہ وظیفہ آپ کے گھر پر جو ہے وہ اللہ کی رحمت لانے کا سبب بنے گا۔ سامعین، اس وظیفے کو آپ کسی بھی نیک حاجت کے لیے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ یہ وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ 10 دن نہیں گزریں گے اس سے پہلے اللہ کریم آپ کو جو ہے وہ رزق حلال جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اگر جو ہے وہ آپ شادی کے لیے پریشان ہیں، بیٹی کی شادی کے لیے یا بیٹے کی شادی کے لیے، تو یہ سورہ کوثر کا یہ جو میں نے آپ کو جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ عرض کیا ہے، اس کے وظیفہ جو ہے وہ اس کو معمول بنا لیں، انشاءاللہ جلد از جلد اللہ کریم قرآن پاک کی ان آیات کے سبب آپ کی یہ پریشانی بھی دور فرمائے گا۔ اگر جو ہے وہ گھر میں کوئی ناچاکی ہے یا جادو ٹونے کے اثرات ہیں یا جسم جو ہے وہ بوجھل رہتا ہے، بھاری پن رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ یہی وظیفہ جو ہے وہ اس کو بار بار دہراتے رہیں۔ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کریں، صبح فجر کی نماز کے بعد
یہ جو ہے وہ 33 مرتبہ سورہ کوثر کا پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اس کے شروع میں اور آخر میں درود پاک۔ انشاءاللہ 10 دن کے بعد جو جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے، جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو وہ مقصد جو ہے وہ آپ سامنے رکھیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اور یہ وظیفہ جو ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اپنے حصار میں لے لے گی آپ کو، اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ آپ کی جو جائز دلی حاجات ہیں وہ انشاءاللہ ضرور بضرور پوری ہوں گی۔ اور محترم سامعین و ناظرین، یہ سورہ مبارکہ بچوں کے ٹائیفائڈ بخار کے لیے، جسے ہم پرانا بخار بھی کہتے ہیں، جو اترنے کا نام نہیں لیتا، اس کے لیے مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ میں نے بحمد اللہ کے فضل و کرم سے کافی بچوں کو اس کا دم کیا ہے، اور وہ سارے کے سارے الحمدللہ شفا یاب ہوئے ہیں۔ تو میں وہ بھی طریقہ آپ کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، اب جس بچے کا بخار نہیں اتر رہا، ٹائیفائڈ بخار ہے یا وہ بخار بگڑ گیا ہے، یہ پرانا ہے، تو آپ نے اس کو 49 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اب 49 مرتبہ آپ کس طرح پڑھیں گے؟ پہلے آپ جو ہے وہ پڑھیں گے درود ابراہیمی، وہی نماز والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع جب مطلب دم کرنا آپ سٹارٹ کریں گے، آغاز کریں گے، تو درود ابراہیمی پڑھ کے پھر بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ جو بچہ ہے، جو مریض ہے، اس پر جو ہے وہ پھونک ماریں گے۔ اسی طرح پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ہے وہ 7 مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ ایسا عمل، یہ عمل جو ہے وہ آپ 7 بار دہرائیں گے۔ تو ہر مرتبہ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جب آپ پھونک ماریں گے، تو یہ 7 مرتبہ جب یہ آپ کام کریں گے، تو یہ 7 7 49 کا فگر جو ہے وہ پورا ہوگا۔ جب آپ 9 مرتبہ یہ کر لیں، یعنی کہ جب آپ آخری بار 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، تو اینڈ پر جو ہے وہ درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ پھر سے شامل کر لیں، تو یہ 49 مرتبہ ہوگا۔ ہر مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھونک ماریں گے، اور اس طرح 7 پھونکیں جو ہے وہ مریض کو آپ ماریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو دم ہے یہ آپ 3 مرتبہ کریں گے۔ 2 دن میں کر لیں، 3 دن میں کر لیں، یعنی کہ ایک دن میں صبح یا شام 2 مرتبہ، اور دوسرے دن 1 مرتبہ کر لیں، یا 3 دنوں میں آج کر لیں فجر کی نماز کے بعد، پھر اس سے اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے شفا سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم مسلمان جو ہیں وہ اس سے دور ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کلام ربی کو، حضور علیہ السلام کے اوپر تشریف لانے والی اس مقدس کتاب کو، ہم نے جو ہے وہ اس کو الماری میں محفوظ کر کے رکھ دیا، حالانکہ اس کا یہ کام نہیں تھا۔ اس کو پڑھیں، اس کی برکات حاصل کریں، اور یہ جو میں نے وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات اور اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور میسر ہوں گی۔ میں بھی آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ کریم عالم اسلام پر جو ہے وہ رحم اور کرم فرمائے، اللہ کریم تمام مسلمانوں کو آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور فرما دیں، اور ویڈیو کو شیئر اور لائک اور کمنٹس ضرور فرمائیے گا، اور دین کے اس پیغام کو دوسرے مسلمان عالم اسلام کی بھلائی کے لیے ضرور شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔